اکثر جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دعا بتاؤ، میں کون سی دعا پڑھوں. اور کئی دفعہ بعض لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں دم کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، اسلام میں کتنی اجازت ہے کتنی نہیں ہے، کس طرح سے دم کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. تو ہمارا تو دین ہی اتنا پیارا ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہنمائی کر کے گئے. اور یہاں تک میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ وہ دین جس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ باتھ روم میں تم نے کیسے جانا ہے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے اور کون سا پاؤں تم نے بعد میں رکھنا ہے، اتنی بڑی بات، اور دعا کون سی پڑھ کے تم نے جانی ہے. ہماری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت ایسا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گائیڈنس ہے ہمارے پاس. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم خود نہیں پڑھ سکیں تو جو ہمارے ساتھ ہوں تو وہ کون سی دعا پڑھیں گے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی 5750 اور سنن ابن ماجہ کی 1619. اب دونوں جگہ پہ دیکھ لیا کریں کہ تھوڑے سے الفاظ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھ کے تو اس پہ دم کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آخری وقت میں وہ بیمار تھے، آپ نے کئی دفعہ سیرہ کی جب ہم کلاس کر رہے ہوتے تو آپ نے سنا نا اس کے بارے میں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں وہی دعا پڑھ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھر دیتی تھی، کیونکہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ زیادہ مبارک ہیں، تو وہی ہاتھ ان کے پورے جسم پہ جہاں جہاں درد ہوتی تھی نا تو وہاں پھیر دیتی تھی. تو وہ دعا کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے دم کیا کرتے تھے. اذھب الباس رب الناس، کہ اے لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے، واشفی انت الشافی، مجھے شفا دے دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک، کہ کوئی شفا ہے ہی نہیں ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ شفا نہ دے دے. شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا کر دے کہ بیماری جڑ سے نکل جائے. اب دیکھیں اتنے خوبصورت لفظ ہیں. یہ جو آخری میں نے پڑھا نا شفاء لا یغادر سقما، یہ تو مجھے اتنا پیارا سینٹنس لگتا ہے کہ میں اگر اپنے پاس سے دعا مانگوں نا تو یہ لفظ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں اس ڈیپتھ سے دعا کروں کہ یا اللہ یہ بیماری کو جڑ سے ہی ختم کر دے. تو وہی یہی دعا آپ اچھا اب دوسرا یہ ہوتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں ایک چھوٹی ویڈیو بھی بنا دوں اور اس میں یہ دعا بھی لکھ کے آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آسانی سے یاد کر لیں. لیکن جب تک میں ویڈیو پوسٹ نہیں کرتی نا، آپ لوگ گوگل میں جا کے صرف اتنا چھوٹا سا بھی آپ لکھ دیں گے نا اذھب الباس، تو وہ پوری دعا آپ کے سامنے آ جائے گی. اب وتھ ترجمہ اردو ترجمہ ضرور ساتھ یاد کیا کریں، کیونکہ اس کو جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے تو پھر اور بندہ دل سے انٹینسٹی سے وہ اس کو مانگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں جب حضرت عائشہ جو ہے وہ یہی دعا پڑھ کے دم کرتی تھی، اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسی بیماریاں جیسے خدا نخواستہ کینسر کا پتہ چلتا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی یہ بہت پیاری دعا ہے کہ یا اللہ جڑ سے ختم کر دے تاکہ یہ بیماری واپس کبھی بھی نہ لوٹ کے آئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو کہتی ہے میں نے دوبارہ سے ان کے پاس آئی اور میں نے یہ دعا پڑھ کے دم کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے علیحدہ کیا اور پتہ ہے کون سی دعا مانگی تھی؟ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور بلند مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ مجھے ملا دے. سبحان اللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے. آپ بھی یاد کر لیجئے کیونکہ یاد ہوگا تو اس وقت آخری وقت میں ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ بہت پیاری دعائیں تھیں، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کریں سورۃ التوبہ اور آج ہم کریں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110. اور ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے نا مسجد بنانے کی خاطر جو ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب میں جو لفظ بولوں گی نا آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ ابھی جو لفظ بول رہی ہوں وہ قرآن کی ورڈ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کو کیا لفظ دیے یہ ہمیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مدینہ میں تھے، تبوک سے پہلے کی بات ہے، کہ کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ ہی ہم کہیں گے، صحابہ ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پہ ہوا. تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک سوچا اور ایک نیکی کا کام کرنے کا سوچا اپنی طرح سے، اور پھر انہوں نے ایک مسجد بنائی. اب عام دیکھنے والے بندے کے لیے تو یہ بہت نیکی کا کام تھا کہ انہوں نے مسجد بنائی. اب ان کی سوچ کیا تھی؟ دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا تھا نا کہ کمیونٹی میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی فلاں آدمی نے نا پتہ مسجد بنائی ہے، فلاں لوگوں نے بڑا وہ نیکی کا کام کیا، کہ مسجد جو ہے وہ شاعر اللہ ہے نا، کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے. تو مسجد بنائی ان لوگوں نے. اب پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں، بیسیکلی کہ آپ آ کے وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد بنانے والوں کا کیا ارادہ، مطلب اندر ان کی نیت کیا ہے. یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تبوک پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ میں نے پھر میں نماز پڑھوں گا، ابھی ہم مصروف ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ مسجد میں رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھائی، تبوک میں چلے گئے. آپ دیکھیں یہ 50 دن کا سفر تھا نا، جانا آنا وہاں پہ رہنا. اب جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے، راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد بنائی تھی منافق کا لفظ کہا کہ یہ منافق ہیں، اور وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد درار بنائی ہے زدم زدہ کی وجہ سے. اور وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں اگر تفرقہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے، کسی بھی لیول کی آپ نیکی کر لیں، قبول نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کو بھیجا جنہوں نے جا کے اس مسجد کو گرایا، اور نہ صرف گرایا بلکہ اس کو آگ لگا دی. لیکن آپ یہاں پہ ایک بات غور کیجئے کہ آج کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب وحی نہیں آئے گی نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس نے مسجد بنائی ہے یا اس کی یہ وجہ ہے یا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ علامات بتا دی کہ وجہ کیا تھی. کہ اگر اب دیکھیں نا اس وقت تو یہ آخری دور کی آیا نازل ہو رہی ہے نا، ہم سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، تبوک آخری غزوہ تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ صفات، یہ چیزیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں کہ کوئی چیز ایسی کر رہا ہے اسلام کا نام لے کے، دین کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، رسول اللہ کی خوشنودی کا نام لے کے، تو یہ سمجھو اگر وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے نا، تو وہ انسان جو ہے وہ منافق ہے. وہ جگہ جو اس نے بنائی ہے، وہ جس طرح کی بھی، جو نام سے بھی اس نے بنائی ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. اتنی بڑی بات. اور آج آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا. آپ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیے جب ہم نے پاکستان لیا تھا کتنی قربانیوں سے لیا تھا. جنہوں نے قربانیاں دی کبھی آپ ان سے سنیے گا کہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی. آج ہم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ ہم نے، کیونکہ ہمیں عادت تھی نا، ہم نے دین کے ساتھ بھی یہی کیا. ہم نے دین کو مذہب بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وہ کافر، وہ غلط، وہ مسجد والے ٹھیک نہیں، وہ ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں. میں کسی کا نام لے کے کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں صرف عام لوگوں کو، اپنے آپ کو اور اپنی طرح کے لوگوں کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ، کیونکہ ہم لوگ نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کبھی کسی عالم دین کو، جن کو ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمیں صرف یہی پتا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے امام ہے، تو ایک عجیب سی محبت، ایک عجیب سا احترام ہوتا ہے نا. لیکن کبھی ہم ان کو جب لڑتے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور مصیبت خانہ ایسا آ گیا ہے کہ اس میں ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے، اور اب وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ اتنا بڑے بڑے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے. اگر وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ وہ غلط، وہ کافر، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کو تو یہودی فنڈنگ کر رہے ہیں، فلاں چیز ہے، تو عام پبلک جو میرے اور آپ جیسی، آپ دیکھیں ہم کیوں بچے آج کل کے دین سے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں نہ آ رہی ہے کہ ہم کریں کیا. اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں کبھی غلطی سے، تو پھر وہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر ان کا اور ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں
ایک ایک مسجد میں ایک ایک محلے میں جب مسجدوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ادھر بھی مسجد ادھر کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے، ایک مسجد تو ہماری بھرتی نہیں ہے اور ہم دوسری مسجد اس کے سر کے اوپر بنا دیتے ہیں تاکہ نہیں یہ تو ہمارے عقیدے والے کی مسجد ہے، یہ تو ان کا فرقہ ڈفرینٹ ہے اور ہمارے فرقے کی مسجد ڈفرینٹ ہوگی، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، لاسٹ میرا خیال ہے وہ کورونا سے پہلے حج جب کرنے گئی تھی، تو آئی واز شاک، میں نے پہلی دفعہ سنا کہ وہ حج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہاں سے امریکہ سے گئی تھی، تو شی سیڈ کہ جس معلم کے ساتھ، جس گروپ کے ساتھ وہ گئی تھی، تو وہ مکہ میں جا کے ان امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں جی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ اکبر، میں تو حیران پریشان، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میں نے ایک دوست سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بات بندہ کرتا ہے کہ تم نے یہ سنا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات یہ ہم نے بھی سنا ہوا کہ ایسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو کیسی کیسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک اللہ ہے ہمارا، ایک قرآن ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet، ہمارا کچھ بھی دو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے ہم نے تقسیم کر دی؟ اسی لیے تو امت میں اتنا اختلاف ہو گیا، کسی میں اتحاد نہیں رہا۔ حالانکہ اتنے مسلمان ہیں، اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ہماری طاقت کہاں سے کہاں جائے گی، لیکن نہیں، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کسی پہ ایسا فتویٰ لگا کے، کیونکہ ہمیں تو دلوں کا حال نہیں پتا ہوتا نا۔ تو مجھے یہ سبق یاد کر رہی تھی جب میں اور اگلی آیت یہ دیکھ رہی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہے، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہے نا تو پلیز لکھیے آن لائن کہ 2007 آپ لوگوں کو یاد ہے، آئی تھنک 3 جولائی سے 13 جولائی کے اندر کیا ہوا تھا؟ آپ ذرا سوچ کے بتائیے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور ہماری یہی عادت ہو جاتی ہے نا کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، مسجد حفصہ، اور لال مسجد میں 3 جولائی سے 13 جولائی تک جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ کچھ مسجدیں گرائی گئی تھیں جس کے اوپر علماء نے مظاہرے کیے تھے کہ یہ غلط ہوا، اس میں اس وقت حکومت نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ جو مسجدیں تھیں یہ زبردستی کسی کی جگہ پہ بنی تھی، تو اس لیے اس کا قبضہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو گرا دیا۔ اس میں پڑھی تھی کہ مسجد امیر حمزہ آئی تھنک مسجد کا نام تھا، کہ وہ 100 سال پرانی تھی، ایون جب پاکستان بنا تھا نا اس سے بھی پہلے کی مسجد تھی، تو وہ تو کسی کی ایسی ملکیت نہیں تھی نا، تو اس طرح سے بہانے کر کے حکومت اس وقت ایسی تھی کہ کسی کا بس نہیں چل رہا ہوگا یا کیا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں توبہ استغفار پورا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رو رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مسجدیں آج بھی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں نا کبھی کبھی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم اتنے بڑے دیکھیں اس زمانے میں جن کا بھی جو مین تھے نا، سم غازی برادران تھے شاید، جو میں ابھی ریکال کر رہی ہوں ساری چیز کو، اللہ اکبر۔ تو اگر انہوں نے دیکھے کچھ غلط کیا تھا نا، یا بات کچھ غلط کی تھی، یا کچھ ایسے مذاکرات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو قانون کے تھرو ان کو سزا دی جا سکتی تھی، ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن ایسے مار دینا، اللہ اکبر۔ کتنی طالبات، جتنی اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں جو رہتی تھی، تہجد گزار بچے اس کے اندر، سارے لوگوں کو جلا دیا، کس طرح سے ان کو مار دیا تھا۔ تو آج کل پتہ ہے اپنے مسلمانوں کی باتیں ایسے جب ہم سنتے ہیں نا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں یہ مسجد کا پڑھی تھی تو مجھے بار بار ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی کہ اس زمانے میں اتنی بے بسی تھی کہ کر نہیں نہ سکتا کچھ بھی۔ ہم تو یہی ہوتا ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ملک کا جو حال دیکھتے ہیں، بولیں گے تو زبان کٹ جائے گی، یہ کریں گے تو مار دیں گے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا رحم کرے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ ہمارے ملک میں جو اتنا اس وقت غربت کا جو حال ہے، میں لوگوں سے جن سے بھی بات کرتی ہوں، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ ہے اتنے زیادہ، کسی میسیج کے تھرو بات ہوتی ہے یا کسی طرح سے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ اپنا رحم کر دے۔ ہم تو اللہ کے نام لینے والے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، پھر ہم اتنے بڑے بڑے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں اسی مسجد کے بارے میں جس میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی تھی، اسی کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110، لا یزال بنیانہم، کہ ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی، الذی بنو، وہ جو انہوں نے بنائی، ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک کا باعث ہوگی۔ کیوں شک کا باعث ہوگی؟
क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से वो मस्जिद बनाई थी ना, अपनी तरह से तो बड़े खुश थे कि हमने बड़ा नेकी का जो काम किया ना, हमने बेवकूफ़ बना दिया लोगों को, तो अब देखना हमारी तो इतनी इज्जत होगी, तो हमारा जो मकसद है हम इसको पूरा कर सकेंगे। तो जब मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद तो उनको ये नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उनको फिर ये सारा वक्त शक हो गया कि हमारे बारे में कोई एक आया नाजिल हो जाएगी, अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, अब क्या हमें मार देंगे, हमें यहाँ से निकाल देंगे, या हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे खानदानों का क्या होगा। तो ये एक शक जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े हो जाए उनका दिल। टुकड़े टुकड़े हो जाए मीन्स ये मुहावरत इस्तेमाल हुआ है कि जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कभी हम बात करते कि कैंसर उसके पूरे जिस्म में फैल गया, कि नफाक उनके पूरे अंदर इस तरह से फैल गया कि जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी वो मौत के मुंह में ना चले जाए ना, वो नफाक उनके अंदर से ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखे ना उन्होंने जुर्रत भी कितनी बड़ी की कि मस्जिद बना के किया क्या कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करने के लिए उन्होंने बनाई थी। और इतना बड़ा गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया क़यामत तक अब इन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से माफ़ी नहीं है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, कि अल्लाह बड़ा इल्म वाला है और अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, अल्लाह जानता है। देखिए जब अलीम का भी लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, आप यूजुअली जब आयात पढ़ते हैं ना, उसके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़ात होती है ना, उनको ज़रूर गौर किया कीजिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर बयान कर रहे होते हैं ना, उसी के मुताबिक अपनी सिफ़ात लेके आते हैं। क्योंकि जैसे तकदीर का मामला है ना, तो तकदीर हम अक्सर ये कहते हैं कि क्या करें, तकदीर में था तो ऐसे ही तो करना था। तो हम ये भूल जाते हैं कि तकदीर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे नहीं कि हुक्मन कहा कि ये इसके साथ ये होगा वो होगा वो होगा, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वक्त के अंदर नहीं है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि ये जो हमारी रूहें तो दुनिया जब बनी थी 50,000 साल पहले बन गई थी, और माँ के पेट में बच्चे का लिख दिया जाता है कि इसने कौन से दिन इस दुनिया में आना है और कौन सा दिन इसका कब्र के अंदर हो, ये भी लिख दिया जाता है कि इसका रिस्क क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना कि जो रूह इस दुनिया में आएगी वो आखिर वक्त तक उसका वक्त कैसा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए कलम को कहा था कि लिख, कलम ने कहा था कि क्या मैं लिखूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था हर चीज़ की कदर लिख दे, हर चीज़ की, हर चीज़। देखिए मैं पढ़ी थी जब, तो मुझे बार बार वही बात हम लोग कर रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हर चीज़ गिनी हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, यहाँ तक कि देखिए रेत के ज़र्रे भी गिन गिन के रखे हुए हैं। एक पत्ता भी दरख्त से, आपको भी खज़ां का टाइम आपको याद है, पत्तों से भरा होता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया एक पत्ता भी नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसका भी इल्म होता है। तो क्या हमारा इल्म नहीं होगा? हम सांस भी लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म होता है कि हमने सांस जब ली थी तो कैसे ली थी, और अंदर वाली सांस हमने कैसे ली थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हमारे अमल ऐसे हो जाए जो हमें 24 घंटे एक एक लम्हे हमें देख रहा है, तो हमारे अमल इतने प्यारे हो जाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर ले। क्योंकि इतने बड़े बड़े सौदे आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं। और अब आयत नंबर 111 ऑनेस्टली मेरी फेवरेट तरीन आयत में से है। इस आयत को दिल पे भी लिख लें और पेपर पे भी लिख लें, फ्रिज पे भी लिख के लगा दें और अपने अमल में भी लगा दें उसको, सारे का सारा। इतनी प्यारी आया है। मैं अक्सर जब भी होता है ना कि कभी मोहब्बत होती है जिन चीज़ों से, तो आप मौका की तलाश में होते हैं तो आप ये आया पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो इतना प्यार होता है कि यहाँ पाक परवरदिगार बिक गए, ले ले या अल्लाह, इतनी नकारी चीज़ कि जो मेरे किस काम की, आप ले लें सारी, मेरा नफ्स भी ले ले, मेरी जान भी ले ले और मेरा माल भी ले ले, जन्नत के सौदा हो रहा है। अब यहाँ पे गौर करते हैं फिर से, इन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह अश्तरा खरीद ली है, मिनल मुमिनीना मोमिनों से। अब देखिए खरीदने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह अकबर। और खरीद किससे रहे हैं? मोमिन से खरीद रहे हैं। कहाँ हम और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला। बिल्कुल वो नहीं लगता कि एक बादशाह जो है वो एक झोंपड़ी में एक गरीब की कुटिया के अंदर आ गया और आके कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें बेच दो, मैं तुम्हारी चीज़, वो कहते हैं ना कि खरीद के मुझे अनमोल कर दिया, कि मैं तो कुछ भी नहीं था, कि ऐसा खरीदा कि मैं बड़ी, कहते हैं ना कि बादशाह का नौकर भी बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला। और दूसरी बात ये देखिए कि देने वाला कौन है। पहले आप सोचिए कि जैसे एक रेडी है, रेडी लगाने वाला जो होता है ना, ठेला लगाने वाला, पहले आपने उसको पैसे दिए कि भाई तू तू गरीब है, कभी मोहब्बत आती है, हमदर्दी होती है, तो ये ठेला लगा ले, और उसको पैसे भी देते हैं, उसको सामान भी लेके देते हैं, सारा कुछ लेके देते हैं। फिर उसके पास जाके कहते हैं अच्छा अब ये सामान मुझे बेच भी दो, और फिर बेचने के बाद उसको कहते हैं अच्छा जितनी देर तुम्हारे पास है ना तुम इसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये चीज़ मुझे बेच दो। कैसी बात है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے سودا کیا کر رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کا مال کس کے عوض بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ اکبر، جنت کے عوض خرید رہے، جنت بکنے کے لیے آ گئی ہے۔ بس یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت جو ہم ہر دفعہ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا، اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قیمت یہاں پہ بتا دی ہے کہ جنت ہمیشہ بکنے کے لیے ہے۔ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے نا، اور جب تک یہ دنیا رہے گی، بیچنے والے نے کہہ دیا کہ یہ بیچنے والی چیز ہے، یہ بکنے کے لیے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کوئی چیز بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے تو دونوں کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے نا۔ اب خریدنے والا اگر خریدنا چاہ رہا ہے اور بیچنے والا بیچنا ہی نہیں چاہ رہا تو خریدنے والا کیا کرے گا؟ اور اگر کوئی خریدنے والا چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز بیچ دوں، بیچنے والا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو یہ چیز بیچ دوں، اور وہ لینا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے عوض اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سودا کر لو، اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کو دے دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، یہ جو سودا ہو رہا ہے نا، یہ نقد نہیں ہے کہ اچھا جی یہ جان لے اور یہ مال لے لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مجھے جنت میں فوراً بھیج دے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی اور کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے یہ دونوں چیزیں دو، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر تم کو جنت ملے گی۔ اب ہوا کیا؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی ہم نے چیز خریدنی ہے، اب دیکھیں ہم کسی کے ساتھ ایسے ادھار کا سودا ہم کس پہ کریں گے؟ جس پہ ہمیں یقین ہوگا، جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہے اگر میں اپنی جان دیتی ہوں تو مجھے وہاں پہ جنت۔ اچھا کوئی تصویر کوئی دیکھیں کہ کیسی وہ جنت ہوگی؟ نہ کوئی تصویر نہیں ہے، یہ جو آیات ہے نا انہی میں تصویر کشی کی ہوئی ہے، دیکھ لے۔ اچھا وہ زمین جہاں پہ ہے وہ دکھا دیں ذرا وہ کدھر ہوگی؟ نہیں یہ یہاں پہ دکھانی نہیں ہے۔ بس یقین کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں جیسے ہماری ماں ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل اس نے کہیں ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک میں گئی تھی، وہاں پہ ایک اسکیم آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر تم پیسے جمع کراتے ہو تو 2 سال کے بعد نا تمہیں ادھر یہ زمین ملے گی اور وہاں پہ اس کے اوپر بلکہ گھر بنا کے آپ کو دیں گے۔ آج تم 10,000 روپیہ دے دو تو تمہیں 10 ملین کا گھر ملے گا۔ یہ سودا اس سے بھی بڑا، رائٹ؟ تو میں تو وہ زمین لے آئی ہوں۔ اب اگر ماں یہ بتائے گی تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی اور نے بتایا تو ہم کیا کہتے ہیں، پاگل ہو گئی ہے، ایسے تھوڑی، میں تو نہیں دے رہی ہوں، ایون تو میرے پاس پیسے پڑے بھی ہوئے تو یہ تو ایسی ڈیل نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ اور اگر میری ماں کہے گی نا کہ ایسا سودا ہے بیٹا میں نے کیا ہے، مجھے پکا یقین ہے یہ ایسے ہے، تو ہم بھی اپنی ساری مال جو ہے لگا ہی دیں گے کہ ٹھیک ہے ماں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں یہ اپنی زندگی کا سودا میرے ساتھ کر لو، میں وہاں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب دیکھیے ہمیں کیوں یہ آیات ہم بھی پڑھتے ہیں کتنی دفعہ، رمضان میں بھی، جیسے چلو کوئی بات نہ روز نہ بھی پڑھیں تو رمضان میں تو ایٹ لیسٹ ہم 2-3 دفعہ پڑھ ہی جاتے ہیں نا پورا قرآن پاک۔ یہ آیات تو ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھی ہے، پھر ہم کیوں نہیں بکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیچتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب وہ صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ ان کا بکنا کیسے تھا، جب وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، سب سے پہلے سب چیزوں کی نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو ہمارے ذہن میں ظاہری عبادات آ جاتی ہیں، جیسے نماز ہے تو ظاہری عبادت، جیسے ہم جائیں گے وضو کریں گے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیں گے، ہمیں اس کی روح نہیں ملتی، ہمیں عبادت کی روح کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کو کہتے چلو نماز پڑھو، بچے کہیں گے تھوڑی دیر پڑھیں گے وہ بور ہو جاتے، کیوں؟ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے چھوٹا سا ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ نماز کے وقت نا، جیسے میں یہ سوچا کرتی تھی جس زمانے میں میں اپنے آپ کو عادت ڈال رہی تھی کہ کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی ہے، ہمارا ایک لمحہ اپنی زندگی کا کیسے مجھے گزارنا ہے کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے۔ تو نماز جو ہے نا یہ ایک پریکٹس ہے،
اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی. اگر میں ایک نماز سے دوسری نماز کے ٹائم پہ پھر میں وضو کرتی ہوں، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں، تو اس کے درمیان میں جو وقت ہے نا، یہ والی پریکٹس جو میں نے پہلی نماز میں کی تھی نا، یہ مجھے اس پورے ٹائم پہ کرنی ہے کہ اس میں نے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا. اگر میں نے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے اللہ کی چوائس کے مطابق، اللہ کی خوشی کی خاطر وہ فیصلہ کرنا ہے. اگر میں نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس دوران میں مجھے وہی عمل کرنا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو دن میں 5 بار پریکٹس کرا رہے ہیں اپنے حکم کو کی تابع کرنے کا، کہ دیکھو یہ حکم تم نے جو مانے تمہیں مشکل لگ رہا ہے نا، تو اب تم 5 وقت کی جب نماز پڑھو گے نا، تو انہی دوران کے اندر جب تم اپنے سارے احکامات کو دیکھو گے نا، تو تمہارے لیے بڑی آسانی ہو جائے. تو اگر ہمیں دین کی روح کی سمجھ آ جائے نا، تو زندگی آسان ہو جاتی. اب دیکھیں صحابہ کی زندگی میں حضرت میں آپ کو 2-3 ایگزامپل یہاں پہ دیتی ہوں کہ ان کا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تھے، جیسے ہم مسلمان ہیں، تو ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں یہ فوج گئی تھی ایران، کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ کیسر روم کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ لڑائی، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. تو اب مسلمان جو تھے وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کو فتح ہو گئی تھی. تو جب یہ لوگ وہاں پہ گئے، عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ کیسر روم کے سپاہی جو تھے، انہوں نے ان کو اور کچھ اور مسلمان تھے ان کو قید کر لیا. اب کیسر روم نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ جو قوم ہے مسلمان، یہ بڑی عجیب قوم ہے کہ یہ پرواہ بھی نہیں کرتے. اگر ان کو حکم یہ آ جاتا ہے نا کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دو، تو یہ وہاں گھوڑے اپنے دوڑا دیتے ہیں. یہ ان کو بس ایک حکم ملتا ہے تو یہ اپنے سرنگو کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا، اس میں سے حضرت حذیفہ کا نام انہوں نے سنا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا بلا کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے. اب آپ یہ امیجن کیجئے گا، یہ جو میں آپ کو پوری بات بتا رہی ہوں نا، کہ آپ سوچیں کہ میرا اپنا بیٹا یا میرا اپنا خامن مسلمان ہے نا، کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہے کہ وہاں پہ دربار لگا ہوا ہے اور کیسے روم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذیفہ کو کہتے ہیں کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یہ کسی قیمت پہ بھی یہ قبول مجھے نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اچھا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا، اگر میں تمہیں اس سلطنت میں سے بھی ایک حصہ دے دوں گا اور میں تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دوں گا اور میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، تم عیسائیت قبول کر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا قیدی ہے جو پوری وہ کہتے ہیں نا چینوں سے بندھا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کو نہیں ایسا لگ رہا. پھر اس نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے تیر انداز بلائے اور ان کو کہا کہ ان کو جیسے ہوتے ہیں نا سلیپ کے اوپر اس کو لگا دو، اور تیر جو ہے وہ اس کے ارد گرد، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ارد گرد تیر چلاؤ، اور یہ اتنا بس کر دو کہ یہ زخمی ہو جائے لیکن اس کو موت نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر تیر چلائے جب، تو ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے جیسے اف ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں نکالا. تو جب وہ تیر انداز رکے تو پھر کیسر روم نے کہا کہ تم ابھی بھی عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور البدایہ و نہایہ میں یہاں تک بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کر دوں گا، کیونکہ یہ واپس جب گئے تو انہوں نے اپنی سٹوری ساری سنائی. انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ حکم دیا کہ ایک بڑی سی دیگ لاؤ اور اس کے اندر تیل ڈالو اور آگ جلاؤ. جب تیل بالکل ابلنے لگا نا، تو اس نے کہا کہ 2 قیدیوں کو بلاؤ، مسلمان قید، اور ان کے سامنے ان کو اس کے اندر تیل کے اندر پھینک دیا. اللہ اکبر. آپ سوچئے ذرا اس وقت کیا سچویشن ہوگی. دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اور گوشت علیحدہ ہو گیا اور جل گئے پورے کے پورے، تو ختم ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے جب حذیفہ کو کہا، عبداللہ بن حذیفہ کو کہا کہ اب کیا تم عیسائیت قبول کرتے ہو، تو انہوں نے پھر سے وہی کہا لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اس کو بھی اس آگ میں پھینک. تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ سپاہی ان کو لے کے اس جو بڑا سا دیگ تھی اس کے پاس گئے، تو حضرت حذیفہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. تو جیسے کیسر روم نے دیکھا نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا، اب کیوں تم رو رہے ہو، میں نے تمہیں ساری چوائس دی تھی. تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس آگ میں پھینکا جائے گا یا مجھے اس تیل میں جلایا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے. اگر میرے جسم پہ جتنے روحیں ہیں، اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تو میں ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں. اللہ اکبر. کیسر روم کہتے ہیں حیران پریشان، یہ کیسا انسان ہے. اس نے پھر کہا کہ اچھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تو میرے آ کے ماتھے پر کس کر دیتا ہے. دیکھیں کہ کبھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا تو اتنا پیار آتا ہے
عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میں اس شرط پہ یہ کروں گا کہ جتنے قیدی، نہ صرف میری جان، جتنے قیدی تم نے پکڑے ہوئے ہیں ان ساروں کو تم چھوڑو گے تو پھر میں ایسے کر دوں گا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پوری کی پوری کیسے آزمائش میں سے ان کو گزارا کہ اس نے پھر جا کے ان کے ماتھے پہ کس کی، اور پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس گئے، حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا۔ کہتے ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے دیکھا عبداللہ بن حذیفہ کو، وہ اپنے ممبر سے نیچے اترے کیونکہ ان کو پہلے اطلاع آ گئی تھی اس بات کی، تو آ کے انہوں نے ان کو واپس ادھر ہی کس کیا، اور انہوں نے کہا سارے جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ تم ساروں کو بنتا ہے کہ تم حذیفہ کو یہاں پہ چومو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے نہ صرف اپنی جان بلکہ امت کی جان بچا کے آیا۔ یہ بات ہمیں کیا ہوتا ہے، میرا گھر، میرا خاوند، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میرا سارا کچھ۔ یہ صحابہ کیسے تھے؟ آپ کبھی میں ایک اور ان کی پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ حضرت خنسا، یہ جو جب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا نا، تو کہتے بہت پیاری تھی اور بہت شاعرہ تھی وہ، ان کے دیوان بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ہم اکثر بات یہاں میں پڑھ رہی تھی نا، تو دیوان جب ان کے چھپے ہوئے کی بات کری تھی کہ ان کا ترجمہ بھی ڈفرینٹ زبانوں میں ہو، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہم مسلمان کتنے زیادہ آج کل کے دور کے یہی نہیں مانتے کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہتے لو اس زمانے میں تو کس نے لکھا ہوگا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، ان کا پورا دیوان جو ہے وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ تو ان کے دو بھائی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت جو خنزہ جو ہے وہ بھی اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابھی یہ اسلام نہیں لائی تھی، تو یہ کہاں کی تھی؟ یہ نجد کی رہنے والی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، جنگ ہوئی، کوئی بھی جنگ ہوئی ہوگی جس میں وہ شہید ہو گئے، جس میں وہ مارے گئے، تو انہوں نے ان کے غم میں پورا ایسے مرثیے جیسے لکھتے ہیں نا، ان کا خاص یہ تھا، اتنا خوبصورت لکھتی تھی، اور جو لکھتا تھا نا، وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایسے موقع ہوتا تھا جب کوئی فوت ہو جاتا تو سارے روتے تھے، مل کے پیٹتے تھے اور اس طرح سے، تو جو وہ مرثیہ پڑھتا تھا وہ روتا تھا اور آ کے ان کے پاس آ کے افسوس کرتا تھا، تو بڑا خوبصورت لکھا کرتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت یہ پھر ان تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل روشن کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شعر بھی سنے تھے اور ان کی تعریف بھی کی تھی۔ تو ان کی پھر اس کے بعد ان کے 4 بیٹے، ان کا واقعہ میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو بعد میں اسلام لائی تھی نا، تو ان کو 4 بیٹے جو تھے وہ اس وقت خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ 50 سال کی آئی تھنک تھی، تو اس زمانے میں حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو ایک جنگ کاسیہ تھی آئی تھنک، مجھے جنگ کا نام بھول گیا، لیکن کیونکہ آپ لوگ ابھی ڈیفینیٹلی نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پراپر طرح سے نوٹ لکھ دیں، جنگ کاسیہ آپ نام لکھ دیں، لیکن اب خود سے بھی چیک کر لیجئے گا۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ یہ اب تھوڑی عمر ان کی اور بھی زیادہ ہو گئی تھی، یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا، اور یہ جنگ کن کے خلاف تھی؟ ایرانیوں کے خلاف تھی۔ تو ان کی تعداد یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ 2 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کی فوج کی، ایرانیوں کی فوج کی، اور ان کے پاس ہاتھی جو تھے وہ 300 ہاتھی تھے۔ یہاں سے جو مسلمان گئے تھے نا، ان کی تعداد 30,000 سے 40,000 تک تھی، اور یہ جو عراق کا علاقہ ہے یہ وہاں کی رہنے والی تھی نا، تو یہ فوج جب تیار ہوئی ساری کی ساری یہ جا رہی تھی، حضرت عمر جو تھے وہ پیدل فوج کے ساتھ جیسے جا رہے تھے اور ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے، وہ آئی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کا کیا چاہتی ہو، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ، میں بھی ان فوجیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جوان لوگ ہیں، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہے لیکن میں اپنی 4 جوان ساتھ لے کے آئی ہوں، 4 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی۔ تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جہاں بھی خیمے ہوں گے وہ ادھر رکی ہوں گی، تو یہ جا رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے، جس دن جنگ کا وقت تھا، کہ راستے میں ان کو ایک آدمی ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں نا آنسو تھے، لیکن فوراً جو کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، مسلمانوں کا، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو ایک دم سے خوشی سے نا سجدے میں چلی گئی اور جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکرانہ کہا کہ یا پاک پروردگار، میں نے جو عہد کیا تھا
میں نے جو عہد کیا تھا آج میں نے وہ پورا کر دیا، میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو آپ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایسی مائیں تھی، وہی ہماری طرح کی انسان تھی نا، ان کو بھی درد ہوتا تھا، ان کی بھی صبح شامیں ایسی ہوتی۔ اور حضرت ایک اور میں پڑھی تھی حضرت خباب، حضرت خباب بن ارد کے بارے میں، کہ حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مکہ میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے تو ایسی باتیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ حباب ذرا مجھے سناؤ وہ وقت کی بات کہ جب مشرکین مکہ اتنا ظلم کیا کرتے تھے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگ سے جو قمیص پہنی تھی نا، کہتے ہیں میں نے اوپر کر کے دکھایا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی جلد نہیں دیکھی کہ جو جگہ جگہ سے جیسے ہوتا ہے نا جلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس طرح سے ظلم کرتے تھے کہ آگ جلاتے تھے اور اس آگ کے اوپر جلتی آگ جو کوئلے ہوتے ہیں نا مجھے لٹا دیتے تھے، اور میرے جسم کی چربی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس آگ کو بجھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن ایک ہی بات، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیوں ظلم کرتے تھے؟ تاکہ یہ مسلمان سے یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنے ظلم صحابہ نے سہے ہیں، اور پھر جا کے دیکھیں آج جو ہمیں دین ملا ہے نا، تو ہماری پچھلی قربانیاں آپ ذرا دیکھیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا کبھی آپ ان کی قربانیاں دیکھیں جو ہمارے بڑوں نے دی ہیں۔ آج ہم نے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، آج کیونکہ ہمارے ہیرو ہم بدل دیتے ہیں، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہسٹری ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے۔ ہمارے ہیرو جو تھے جن کو پیچھے ہم نے لگنا تھا، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے دین کی خدمت کی، پاکستان بنانے کے لیے کیسی کیسی جانیں دی، ہمیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ پھر ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے لگا دیا، ایسے ہیروز کے پیچھے اور ہیروئن کے پیچھے لگا دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے بنانا شروع کر دیا کہ یہ میرا لائف سٹائل ایسا نہیں ہوگا تو شاید میری تو اگلی جان ہی نہیں نکلے اگر مجھے یہ چیز نہیں مل جائے گی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم ہیں اس قابل ہم اپنی جانیں بیچیں گے اللہ کے آگے؟ ہم ہیں اس قابل کہ ہم اپنا مال بیچیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں۔ ہمیں دیکھیے کوئی بھی نہ بتائے ہمیں، پھر بھی اگر قرآن ہماری زندگی میں کھل جائے، ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں گے نا، تو عمل کرنے والی آیات ہمیں بینہ سمجھ آ جائیں گی، سوائے ان آیات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشتبہ آیات ہیں، ان کا ہماری عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جنت دوزخ کے بارے میں کہ وہ ایسی ہوگی وہ ایسی ہوگی، اگر نہ بھی نظر آئے تو تب بھی اتنی بین آیات ہیں کہ ہمیں جنت بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے اور ہمیں دوزخ بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ لیکن قرآن کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں کہتی ہوں ہم قسمت والے ہو آپ لوگ بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں بھی، کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا۔ دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کی نصیب میں یہ کر دے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن کھلے، کیونکہ واللہ قرآن نہیں کھلے گا تو کتنی بھی نیکیاں کر لیں گے تب بھی دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ نیکیاں تو کافر بھی کرتا ہے، نیکیاں تو وہ عورت بھی کرتی ہے جو ساری رات اپنا جسم بیچ کے آتی ہے۔ نیکیاں ایسے نہیں ہے کہ یہ اتنی نیکی کر لی تو چلو جی پار ہو۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ آج اگر سودا کریں گے نا تو کل کو جنت ملے گی، آج اگر سودا نہیں کریں گے، آج ہمیں یہ تکلیف ہوگی کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں، میرے بچوں کو یہ پسند نہیں، میری ماں باپ کو یہ پسند نہیں، سوسائٹی کیا کہے گی، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیا میں سانس نہ لوں، اب کتنا کریں گے، اب اتنا تو نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب وہ نہیں ہو سکتا۔ کب ختم ہوگی یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے رب نے ہمیں کیا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے۔ کرتے ہیں ہم، پھر ہم مومنوں کے دعوے بھی اتنے بڑے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل سدھار دے کسی طرح سے، کیونکہ ہم چھوٹے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں نا، آپ لوگوں کی تو الحمدللہ زندگی میں قرآن کھل گیا ہے، آپ لوگوں کو تو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ تکلیف اپنے بچوں کی ہے، ان لوگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی دوستوں کی، اپنے نیبرز کی، اپنے محلے کے لوگ، اپنے شہر کے لوگوں کی ہے جن کو ابھی تک جن کی زندگی میں قرآن نہیں کھل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں ایک دفعہ ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے، قرآن خود ہی سے باتیں کرتا ہے، قرآن خود ہی سے بتا دے گا کہ صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہ لوگ جن کو جنت ملے گی اور وہ کیا کرتے ہیں اس دنیا میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ